کو اس طرح کا پروگرام بنایا ہوا ہے تو ذرا سنو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد سنیے. آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرمایا ہاں. خواہ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو. عرض کی گئی آقا ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، باجے بجائیں گے، وہ شراب پیئیں گے، اسی لہو لعیب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے، اور صبح کو بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے. مان جائیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مان جائیے. میرے رب کی زمین کو گناہوں سے آلود مت کیجیے. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. جلدی جلدی اپنے ایس ایم ایس بھی بھیجئے کہ آپ رک گئے، پیغامات بھیجئے کہ آپ رک گئے، آپ کے پروگرام کینسل ہو گئے. اور فیضان مدینہ پہنچ جائیں اگر پہنچ سکتے ہیں، ورنہ مدنی چینل ہی پر رہی ہے دنیا بھر کے ناظرین. مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم کسی صورت ہمارے اسلامی بھائیوں کو نہ صرف گناہوں بھرے ماحول سے بلکہ گناہوں بھرے چینل سے بھی بچا کر انہیں مدنی چینل پر رکھ کر مدینے کا راستہ دکھاتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ماں باپ کی زندگی میں ان کی قضا نمازیں اولاد ادا کر سکتی ہے یا نمازوں کا کفارہ دینا ہوگا؟ ماں باپ یعنی کسی کی زندگی میں تو نمازوں کا کفارہ نہیں ہے. نہ اولاد یا کوئی کسی کے بدلے نماز پڑھ سکتا ہے. البتہ مرنے کے بعد کفارہ نہیں کہلاتا، فدیہ کہلاتا ہے. کہ ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے جو نمازیں رہ گئی ہوں، روزے رہ گئے ہوں، ان کا اگر اولاد فدیہ دے دے تو یہ بہت اچھی بات ہے. امید ہے کہ ان کے ماں باپ کو اس کا نفع پہنچے. فدیے کا طریقہ نماز کے احکام میں قضا نماز کا طریقہ نامی رسالہ ہے، اس میں آخری صفحات پر تفصیلات اس کی دیکھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا جان، کل آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کا نام محمد رکھنا چاہیے، تو جس کے 3 یا 4 بچے ہوں تو کیا وہ سب کے نام محمد رکھے؟ جی ہاں، یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ 73، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے اور بھائیوں کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے میں نے سب کا نام محمد رکھا۔ خود اعلیٰ حضرت کا نام بھی محمد ہے، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا نام بھی محمد ہے، ان کے والد کا نام بھی محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد، ہاں تو محمد بن محمد غزالی، محمد رکھے، احمد رکھے۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام، ایک کا نام احمد رکھا، ایک کا نام محمد۔ امام بخاری کا نام بھی محمد بن اسماعیل بخاری۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی موبائل فون پر قرآن پاک کی آیت لکھ کر بھیجے تو کیا اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتے تو کیا وہ قرآن پاک کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کم از کم اتنا تو درست ہو کہ نماز درست ہو جائے، اتنا تو پڑھنا ہی سب کے لیے ضروری ہے۔ تو البتہ پھر مزید تجوید کے جو قواعد ہیں تو وہ بھی اگر پڑھے تو ظاہر اس کا ثواب ہے۔ اچھے انداز میں پڑھو، اچھے انداز میں قرآن پڑھو۔ غم کے ساتھ اترا تو غم کے ساتھ قرآن پڑھو، یہ بھی ایک روایت ہے۔ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یہ تو قرآن میں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو یہ اپنے جب تک سیکھیں گے نہیں تو یہ سب کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے جتنا بہتر سے بہترین انداز میں قرآن کریم پڑھ سکے پڑھنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک ذاتی سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ پیارے پاپا جان، آپ کی کتنے بہن بھائی ہیں؟ اس وقت تو ہم 3 ہیں، میری 2 بہنیں ہیں۔ رہے یہ کہ میں نے عرض کرا میں سب سے چھوٹا ہوں اپنے ماں باپ کا، یعنی آخری اولاد میں ہوں، پھر والد فوت ہو گئے، تو میں 1.5-2 سال کا یا سال بھر کا ہوں گا اس وقت۔ پھر اس سے پہلے ایک میرے بھائی تھے عبدالعزیز، وہ بھی بہت چھوٹے تھے، چند سال کے شاید ہوں، مجھ سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ مجھے گھر میں مطلب ماں نے بتایا تھا، ماں بہنوں نے۔ تو ایک بڑے بھائی جو مجھ سے بڑے تھے وہ بھی وفات پا گئے، دعوت اسلامی کے پہلے ہی وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو یوں ہم 3 بھائی ہوئے، اور کچھ بہنیں میری 2 بہنیں جو مجھے یاد ہے وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئی، بال بچے دار تھی، اور ایک بڑی بہن یہ کچھ سال پہلے فوت ہوئی کولمبو میں۔ تو یہ 3 ہوئی، تو ہم 3 بھائی 3 بہنیں یہ ہوئے، اور 2 بہنیں ابھی حیات ہیں، تو یہ کل ہم 8 بھائی بہن ہوئے اس حساب سے، اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب میرے جو بھائی فوت ہوئے نا، ان کا نام شاید میں نے عرض کیا عبدالعزیز، چھوٹے بھائی جو مجھ سے پہلے فوت ہوئے عبدالعزیز، اور میری موجودگی میں وہ بھی دعوت اسلامی سے پہلے فوت ہوئے،
وہ تھے عبد الغنی، میرے والد کا نام تھا عبد الرحمن، تو وہ بھی بس وہ حج کے لیے گئے اور مینا شریف میں لو نے بڑا آزمائش میں ڈالا، شاید ان دنوں اے سی نہیں ہوتے ہوں گے، تو وہ لو چلی اور کافی سنا ہے اموات ہوئی، اس میں والد صاحب بھی لاپتہ ہوئے اور آخرکار جدہ ہاسپٹل میں ان کی وفات ہوئی، یہ لوگوں نے بتایا۔ ان کی وفات کی خبر آنا بھی مجھے پتہ نہیں ہے، بھائی ہم ہوائی جہاز میں ان کو چھوڑنے گئے تھے، حج پہ جا رہے تھے، تو پہلے ہوائی جہاز میں اس طرح رخصت کرتے تھے جس طرح آج کل بسوں کے پاس لوگ کھڑے ہو کر نہیں، یا ٹرین کے پاس کھڑے ہو کر رخصت کرتے ہیں، تو اس طرح پہلے ہوائی جہاز، پہلے دہشت گردی کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا، تو ہوائی جہاز کے پاس کھڑے ہو کر رخصت کرتے تھے۔ یہ تو بہت بعد برسوں تک یہ سلسلہ تھا، ہوائی جہاز پہ کھڑے ہو کر لوگ ایئرپورٹ میں بلا روک ٹوک جاتے تھے اور رخصت کرتے تھے۔ تو ان دنوں مطلب یہ کہ ہم رخصت کرنے گئے تھے تو مجھے بخار آیا ہوا تھا، یہ مجھے یاد ہے، مجھے بخار آیا ہوا تھا، اور اتفاق سے اسی رنگ کی، اس سے تھوڑا ڈارک تھا، گلابی پنک کلر کی شال میں مجھے لپیٹا تھا، تو مجھے بھی ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز کے پاس لے گئے تھے۔ پھر ہم لوٹ کر آ گئے گھر، اور وہ شال تو برسوں تک ہمارے پاس رہی، اور یہ دیکھ دیکھ کر مجھے یاد تھا کہ میں اسی شال میں ایئرپورٹ گیا تھا والد صاحب کو چھوڑنے کے لیے، پھر والد صاحب آئے نہیں واپس، پھر جب تھوڑا شعور آیا تو پتہ چلا گیا وہ وہیں وفات پا گئے۔ اللہ میرے والد صاحب کو، والدہ بھی دعوت اسلامی کے پہلے ہی فوت ہو گئی، اللہ ان سب کو، میرے خاندان کو غریق رحمت فرمائے، ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اشفاق اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے اور دل بہت خوش ہوتا ہے کہ اصلاح امت کا جذبہ اللہ عز و جل نے آپ کو کس قدر عطا فرمایا ہے، اور آپ قدم با قدم ہماری رہنمائی کا سامان فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اللہ عز و جل ہمیں آپ کے ساتھ جنت میں آقا علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے، اور جس اسلامی بھائی نے آپ کے لیے یہ دعا لکھی ہے، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اللہ عز و جل انہیں بھی شاد اور آباد رکھے، اور آپ کے حق میں ان کی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ اور نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ پوری دعا کم از کم ایک مرتبہ حکیم صاحب کی آواز میں سنوا دیں، اور روزانہ مدنی چینل پر یہ دعا چلایا کریں۔ جزاک اللہ تعالی۔ میرے باپا جان، میں محمد حق نواز اتاری ماڑی انڈس میاں والی سے عرض کر رہا ہوں۔ یا سیدی اعلیٰ حفیظ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کا کی تشریح فرما دیں۔ انت فیہم نے بھی عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک ہو تجھے اے شہدائی دوست۔ میرے باپا جان، میری اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ میں شریعت اتاری کراچی سے کھوگرا پاٹ سے بول رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کینچی چلانا یا الٹا لیٹنا پیٹ کے بل، یہ چپل الٹی ہوئی ہوتی ہے اسے سیدھا کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ محمد ارمان کورنگی باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ باپا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آب زمزم کو حصول برکت کے لیے دیواروں پہ چھڑکنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ وہ پہلے تو میری حوصلہ افزائی کی دعائیں دیں اسلامی بھائی نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، ان کو بھی اللہ تعالی شاد و آباد رکھے۔ دوسرے نے شعر پوچھا ہے، شعر انت فیہم، آپ ان میں تشریف فرمائیں جب تک یعنی کہ عذاب نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ آیت پوری پڑھے نا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے محبوب اللہ کی شان یہ نہیں کہ ان کو عذاب دے جب تک کہ آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ تو اس کا یہ جیسے
کہ جب تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی تشریف فرمائے، تو یہ تو سرکار تو اب بھی تشریف فرمائے، تو یعنی یہ امت اجتماعی طور پر عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی، یہی ہے نا؟ وہ یوں اجتماعی طور پر وہ ہے نا، وَأَنْتَ فِيهِمْ نے عدو کو بھی لیا رحمت میں یا دامن میں، یعنی یہ کفار سے، یہ اصل میں کفار سے کلام ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، کہ جو ہے نا وہ آپ اللہ سے یہ کہیں کہ امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ ہم پر جو ہے وہ، یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ ہم پر جو ہے وہ آسمان سے پتھر برسوا دیں یا ہم پر عذاب علیم لے آئیں، دردناک عذاب۔ تو اس پر جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی ان کو جو اجتماعی طور پر تباہ نہیں کیا جا رہا، برباد نہیں کیا جا رہا، وہ اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام ان کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ یہ بھی ہے، اور میں نے جو عرض کیا نا وہ بھی میں نے پڑھا ہے، وہ ہے، وہ تو دیگر احادیث کی روشنی میں۔ جی جی۔ تو یعنی ان معنوں کا دشمن بھی دامن میں آ گئے کہ عذاب سے مامون ہوئے، وہ عارضی طور پر جو اسلام پر نہیں آئے، کفر پر مر گئے، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں تو رہیں گے، وہ تو طے ہے۔ اگلا مصرع بھی دو اس کا۔ عائشہ جاوید مبارک تجھے شیدا یہ دوست، عائشہ جاوید مبارک، جی زور سے پڑھیں، عائشہ جاوید مبارک، عائشہ جاوید مبارک تجھے شیدا یہ دوست۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی دشمن کو تو وہ ہے کہ دنیا میں اس کو اس وقت امان ملی تھی، وہ قرآن نے جس کا بیان فرمایا، یہ اس کو اس وقت دینے کے دشمن کو امان ملی عذاب سے، اور اب رہے دوست یعنی محبین، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین، تو ان کے لیے تو عیش جاوید یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو عیش و آرام ہے، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور اگر کوئی معاذ اللہ اپنے گناہوں کے سبب دوزخ میں گیا بھی اور خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، تو یا تو یہ کہ شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں بے حساب چلا جائے، تو وہ اللہ کی رحمت، اللہ قادر ہے اس پر جو چاہے کرے۔ اور بہرحال یہ کہ جو عاشقان ہیں، عاشقان رسول، ان کو اعلی حضرت مبارکباد دے رہے ہیں۔ جاوید مانے ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے وہ مطلب یعنی کہ عیش اٹھائیں گے، جنت میں مزے لیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدا یہ دوست، عیش جاوید مبارک تجھے شیدا یہ دوست۔ تیسرا یہ تھا کہ وہ الٹا لیٹنا یا چپل الٹا ہو، تو اس حوالے سے کون نے سوال کیا تھا؟ اچھا، الٹا لیٹنے پر بھی تھا؟ غالباً الٹا لیٹنے پر بھی تھا، جی۔ کینچی چلانا خالی، کینچی چلانا، کینچی چلانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، الٹا لیٹنا حدیث میں منع ہے۔ اب کوئی درد مرض وغیرہ کی وجہ سے لیٹا تو اپنی جگہ پر ہے، ورنہ الٹا لیٹنے سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے۔ آج کل لوگ الٹا لیٹتے ہیں، یہ جہنمیوں کا انداز ہے، الٹا لیٹنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، تو اس نے الٹا نہ لیٹا جائے۔ ایک تعداد ہے جو
उसको उल्टा नहीं लेटते जब तक इनको नींद नहीं आती। तो ये आदत निकालनी चाहिए। इसके लिए कोई सी टेक्निक करें, कोई तकिया बांध लें, या अपने आप को दीवार का कुंडा हो उसमें बांध लें कि आप उल्टे होने जाएं तो आंख खुल जाए। टेक्निक करें, जानने में वो तरीका क्यों करें? यानी कि कपड़ों में कोई चीज, मतलब यानी कि अपना जो कुर्ता है उसी में बांध लें कि आपकी आंख खुल जाए, या दोनों टांगे बांध लें तो उसमें भी उल्टे जाएंगे तो ये दोनों टांगे एकदम से नहीं उठेंगी ना, तो इसलिए भी वो झटके से हो सकता है आपकी आंख खुल जाए। थोड़ी नींद तो खराब होगी मगर आदत निकालनी चाहिए। कोई भी है इसी सूरत कर ले, या दोनों तरफ इस तरह आप अपने आप को तकियों वगैरह में या किसी चीज में ब्लॉक कर लें कि आप उल्टे ना हो सकें, सिर्फ करवट बदल सकें दाएं बाएं। जज्बा होगा तो रास्ते मिल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अलबत्ता इससे यानी कि नहुसत वगैरह क्या तो नहीं पता मुझे, नहुसत बोला है इन्होंने? वैसे ही पापा ने पूछा था कि इस तरह जो है इसमें क्या मतलब क्या होता है इससे? कैंची चलाना है। अच्छा, कैंची चलाना बदशुगुनी शायद लोग लेते हैं। जी जी, खाली कैंची चलाए ना, एक तो झगड़ा होगा बोलते हैं शायद। जी जी, ये भी ऐसा भी नहीं है कि झगड़ा हो। उल्टा चप्पल, उल्टा चप्पल, उल्टा चप्पल, इससे भी अवाम में मशहूर है कि झगड़ा होता है। लेकिन चप्पल उल्टा है और उसको सीधा कर देना चाहिए, क्योंकि इससे गालिबन तंगदस्ती आती है। जी हाँ, तंगदस्ती के असबाब में से इसको लिखा है उल्टे चप्पल उल्टे जूते पड़े हों, लेकिन इससे झगड़ा नहीं होता, नहुसत नहीं होती, इसको नहुसत नहीं कहते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आबे ज़मज़म बतौर तबर्रुक दीवारों पर छिड़क सकते हैं या नहीं? के बारे में कहीं पढ़ा नहीं है। पी सकते हैं, अपने बदन पे डाल सकते हैं, ये तो पढ़ा है। फिर ये कि कफन इसमें भिगो कर लाते हैं लोग, तो इसमें भी उलमा इसकी भी इजाज़त देते हैं कि, लेकिन कफन में ये कि इस तरह डाले कि पानी ज़ाया ना हो। मक्का मुकर्रमा में देखा ही जाता है कि कफन को भिगोते हैं पानी में, फिर निचोड़ते हैं और पानी बह रहा होता है। तो ये करने के बजाय इसको आप लिटाएं। अगर कफन को मक्के मदीनी गलियों में घुमा के लाना ये बरकत की नीयत है, मदीना अच्छी नीयत है। वरना ये भी हो सकता है कि यहाँ के कपड़े पर आबे ज़मज़म छिड़क दिया जाए, एक भी खतरा ज़मीन पर जाकर ज़ाया क्यों हो। दीवार का मुझे पता नहीं है, आप फरमाएं, पता नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी और मदनी चैनल के नाजरीन, आज के इस मदनी मुज़ाकरे को देखकर मौसूल होने वाले चंद SMS आपको सुनाता हूँ। मदनी मुज़ाकरे की बरकत से मैं नियत करता हूँ कि अब नमाज की पाबंदी करूँगा। हमने आज की रात समुंदर जाना था, निगरानी शुरा के मदनी फूल सुनकर अब नहीं जा रहे। हाजी साहिब का आखिरत की याद दिलाना मैंने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और अपने कज़न को भी आज की रात मनाने से मना कर दिया है। मदनी मुज़ाकरा बहुत अच्छा होता है और मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। मोहम्मद उस्मान। मैंने आज की पार्टी कैंसिल कर मदनी चैनल लगा लिया है। आज मदनी चैनल ने मुझे बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। आज का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा देखकर मैं आज की पार्टी का बायकाट करता हूँ। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ। न्यू साल की रात मनाना तो दूर की बात, आज का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा देखकर मैं नियत करता हूँ किसी को SMS के जरिए भी नया साल की मुबारकबाद नहीं दूंगा। एक ये भी SMS आया है। हमारी तमाम फैमिली ने आज रात कहीं जाना था, अब नहीं जा रहे। मैं आज की पार्टी में नहीं जा रहा। मदनी चैनल ने मेरी इस्लाह कर दी, मुझे आज पार्टी में जाना था, मैं नहीं जा रहा। आज का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा देखकर मैंने नियत की है कि समुंदर देखने नहीं जाऊंगा। मैंने आज किसी पार्टी में जाना था लेकिन अब नहीं जा रहा। और मेरे भाई आज पार्टी में जा रहे थे लेकिन अब नहीं जाएंगे। और आज शोभा अतियात बॉक्स है, इसकी भी एक मदनी बहार मौसूल हुई
کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ انہوں نے ان کی دکان پر آگ لگ گئی اور ان کی دکان کے آگے ہی عطیات باکس لگا تھا. آگ بڑھتی بڑھتی عطیات باکس تک آئی اور عطیات باکس تک جہاں پہنچی اس کے بعد آگے نہ بڑھی اور آگ کے بجھنے کا انتظام ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی عطیات باکس آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اپنے گھر میں بھی لگائیں, اپنی دکان پہ لگائیں, اپنی فیکٹری میں لگائیں, اور اللہ نے جو آپ کو وسعت دی ہے, اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے, اس میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کلی اختیارات کے ساتھ اس میں لکھے ہوئے ہیں. مدنی عطیات دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں اور برکت عطا فرمائے. ایسا ابھی یہ جیسے 12 بجنے والے اور ہند سے جہانگیر بھائی کا میسج موصول ہوا. ایک وقت وہ تھا کہ جب 31 دسمبر کی رات کی پلاننگ جو ہے وہ 2 ہفتے پہلے سے کرتا کہ ایک ڈسکو سے دوسرے ڈسکو اور اس طرح صبح ہو جاتی, اور یہ میرا انداز ہوا کرتا تھا. اور آج ایک وقت ایسا ہے, نوک پلک سوار کر SMS وغیرہ آپ کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں, اور جو آنے والی SMS وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک وقت یہ ہے کہ جب 31 دسمبر مدنی چینل پر الحمدللہ گزرتا ہے, اور آگے انہوں نے ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. بالکل, فیضان مدینہ آنے والوں پر تو کرم ہی کرم ہے. بھر لو کرم نل جھولیاں, بھر لو کرم نل جھولیاں, بھر لو کرم نل جھولیاں, آ جا او منگتے ہو آ جاؤ, بھر لو کرم نل جھولیاں, بھر لو کرم نل جھولیاں, آ جاؤ منگتے ہو رحمت لٹاون نبیاں دے سرکار آ گئے. سارے گناہ گارا دی عید ہو گئی, سارے گناہ گارا دی, سارے گناہ گارا دی عید ہو گئی. رب دے پیارے امت دے غمخوار آ گئے, رب دے پیارے امت دے غمخوار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے, سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے, سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا دے دو جہانا دے سردار آ گئے, دنیا دے دو جہانا دے سردار آ گئے. میلادی کسوٹی کون کون میلادی کسوٹی میں حصہ لے رہا ہے؟ امین بھائی, ہمارے صدیقی کابینات کے بھی اسلامی بھائی ہیں یہاں پر, گجرات سے, ضیاء کوٹ سے. ازدیاد حب کے تحت جو آج ان کی باری تھی, تو آج یہ بھی اگر یہ سب شرکت کر لیں, اور ویسے بھی باپا کی بارگاہ میں حاضری ہے, اور اگر آئندہ بھی مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں کر لیں تو ان کو ہی موقع مل جائے. سب جی یہ مرادی شے ہوگی, اور 11 سوالات میں آپ نے پہنچنا ہے, اور 12ویں میں مدنی فیس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے نام لینا ہے, اور ہر سوال کے جواب کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس سے 25 سیکنڈ ہوں گے. 25 سیکنڈ کے اندر آپ کو جو ہے وہ سوال کا جواب دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب, آپ کی مرادی چیز جو ہے وہ کیا انسان ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بھائی صاحب آپ کی جو مرادی شے ہے کیا اس کا تعلق جانوروں میں سے ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کوئی مقدس مزار شریف یا عمارت؟ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. مقدس مزار شریف. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب آپ کی مرادی شے جو ہے وہ انسان بھی نہیں ہے، جانور بھی نہیں ہے، مزار بھی نہیں ہے، تو کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرؤف اتاری مجلس سے مدنی عطیات باکس. حاجی صاحب آپ کی مرادی شے کیا فرشتوں میں سے ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے؟ نعم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب آپ کی مرادی شے کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں رہی ہے؟ جیسے استعمال میں رہنا جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے نا اس طرح تو نہیں ہے جس کو استعمال میں رہنا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے مراد کوئی انگوٹھی مبارک ہے؟ کوئی انگوٹھی مبارک ہے؟ چلو سوال ہو گیا. لا. بھائی صاحب کیا جسم سے ریلیٹڈ ہے کوئی چیز، یعنی جسم استعمال شدہ چیز؟ جی دیکھیں یہ مختلف سوالات کر رہے ہیں آپ. جسم سے متعلق چیز ہے کوئی بھائی صاحب؟ نعم یعنی جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس کی زیارت کروائی جائے گی فیضان مدینہ میں؟ نعم. چلیں تو یہ اب تو یہ سارے خوش ہو گئے، چہرے پر کھل گئے ان کے، تو اب نام لینا ہے اور فیس کے ساتھ. نام سے پہلے ہم آپ کو ایک سناتے ہیں مدنی بہار. لیکن یہ آج تو ہمارے ازدیاد حب والے اسلامی بھائی ہیں، ضیاء کوٹ گجرات. ایسا یہ تو بڑے بڑے اجتماعات بھی کیے انہوں نے آنے سے پہلے، تو فیس بھی میرا خیال ہے سب سے ممتاز ہوگی. دیکھیں اب آپ مدنی بہار سنائیں، ہم اس دوران طے کریں مدنی فیس. ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس مدنی چینل پر موصول ہوا کہ میں نے 50,000 کا آتش بازی کا سامان لیا اور یہاں جو بیان اور مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوا اس کو سن کر میں نے وہ ساری چیزیں توڑ دی. ہمارا رب تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن جن اسلامی بھائیوں نے اپنے غلط پروگراموں کو کینسل کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کے بہترین جزا عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. ان سب کو میری طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرما لے. ماشاءاللہ. اور جنہوں نے اب تک نہیں کی وہ بھی کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب محمد ریحانت طاری ضیاء کوٹ ضیائی ڈویژن پاک شریفی کابینہ سے. بھائی صاحب چونکہ میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے، ایک سکول میں بطور ہیڈ ماسٹر میں کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل میری نیت ہے کہ میں چھٹیوں میں جون جولائی اگست میں
92 दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। माशाअल्लाह। हाई साहब, आपकी मुरादी शय क्या सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हैं? जवाब दुरुस्त है। हो गया फजले खुदा मुए मुबारक आ गए, हो गया फजले खुदा मुए मुबारक आ गए, दिल खुशी से झूम उठा मुए मुबारक आ गए, दिल खुशी से झूम उठा मुए मुबारक आ गए, मुबारक आ गए मुए मुबारक आ गए, मुए मुबारक आ गए, मुए मुबारक आ गए। अपने रब से मांग लो दोनों जगह की नेमतें, अपने रब से मांग लो दोनों जगह की नेमतें, अपने रब से मांग लो दोनों जगह की नेमतें, रहमतों का दर खुला मुए मुबारक आ गए, रहमतों का दर खुला मुए मुबारक आ गए, मुए मुबारक आ गए, मुए मुबारक आ गए, मुए मुबारक आ गए, मुए मुबारक आ गए। ऐ खुशा सल्ले अला मुए मुबारक आ गए, ऐ खुशा सल्ले अला मुए मुबारक आ गए, मरहबा सद मरहबा मुए मुबारक आ गए, मरहबा सद मरहबा, बोलो मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा मुए मुबारक आ गए, 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 मुए मुबारक की शान के तो क्या कहने। हज़रत सैयदना इब्न सीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत सैयदना उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बताया कि हमारे पास रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से एक बाल मुबारक है, जो कि हमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से या इनके घर वालों से अता हुआ है। तो हज़रत सैयदना उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर मेरे पास एक बाल मुबारक भी हो तो ये मेरे नज़दीक दुनिया और माफ़ी यानी दुनिया और उसमें जो कुछ भी है इन सब से महबूब है। कितनी कद्र मंजिलत थी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के नज़दीक मुँह मुबारक की, और इसकी अज़मतों के और शान के क्या कहने कि हज़रत सैयदना उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ पानी का प्याला देकर भेजा, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक चांदी की डिबिया थी। इसमें उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक यानी बाल मुबारक संभाल कर रखे हुए थे, और जब कोई किसी किस्म का बीमार आता आप उस चांदी की डिबिया मुबारका को प्याले में हरकत देकर दे देती, वो बीमार उस मुबारक पानी को पी लेता, उसे शिफा मिल जाती। रावी कहते हैं मैंने उस डिबिया मुबारक में गौर से देखा तो सुर्खी माइल बाल मुबारक नजर आए। क्या शान है मेरे आका के मुँह मुबारक की। मुँह मुबारक आ गए, मुँह मुबारक आ गए, मुँह मुबारक आ गए, मुँह मुबारक आ गए। आओ दीवानो तुम आओ लेके चश्मे आश्क बार, आओ दीवानो तुम आओ लेके चश्मे आश्क बार, उनसे उनको मांगना मुँह मुबारक आ गए, उनसे उनको मांगना, उनसे उनको मांगना मुँह मुबारक आ गए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के नज़दीक मुँह मुबारक की अजमत तो देखिए।
सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सरे मुबारक के बाल उतरवाए, बाल उतारने वाला बाल उतार रहा था और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान गिर्द गिर्द घूमते थे। इनकी कोशिश थी कि जो भी बाल मुबारक तन से जुदा हो वो किसी साहबी के हाथ में आ जाए। कैसी अजमत थी इनके दिलों में मुँह मुबारक की। बल्कि इनका सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क व मोहब्बत का, अकीदत का, ताज़ीम का एक जो वालिहाना, एक वजदाना अंदाज है ना, एक कैफियत थी इनकी। यानी यूँ देखिए कि आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में कुरैश मक्का ने अरवा बिन मसऊद को भेजा कि वो जायजा ले कि पोजीशन क्या है। उसने वापसी आकर जो रिपोर्ट दी ना, वो गौर से सुनिए। कहने लगा कुरैश मक्का मैं कैसर व किसरा के यहां गया हूं, ये बड़े बड़े बादशाहों के नाम है। मैंने शाह नजाशी को भी देखा है, लेकिन मैंने देखा है कि जैसी ताज़ीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनके असहाब करते हैं, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। वो वुजू करते हैं तो इनके सहाबाए किराम वुजू के का कतरा नीचे नहीं गिरने देते, बल्कि करीब होते हैं कि आपस में लड़ पड़े। वो अपना लुआब दहन, जिसको थूक शरीफ हम कहें, अगर वो कहीं निकालें तो वो मुबारक शे को नीचे नहीं आने देते, बल्कि अपनी हथेलियों में ले लेते हैं। अगर आपके जिस्म पाक से बाल मुबारक जुदा हो तो वो भी नीचे नहीं आ पाता। और जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो सब के सब अपने सर झुका लेते हैं, यूं खामोश होकर सुनते हैं जैसे इनके सरों पर परिंदे बैठे हैं। और इनके सहाबा आपकी ताजीम के लिए आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। तो गौर कीजिए कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि किस अंदाज में ताज़ीम क्या करते थे आपके प्यारे प्यारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान। कुर्बान जाए। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है मुनकिर तो मरे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। वाकई इश्क रसूल की तो क्या बात है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत का तो एक ऐसा है ना, वो अमीर सुन्नत की एक तमन्ना मुझे याद आ रही है। लिखते हैं, काश ऐसा मिल जाता इश्क नाम सुनते ही। यानी तमन्ना देखिए, काश ऐसा मिल जाता इश्क के नाम सुनते ही, आंख भी उमड़ आती, दिल भी गम से भर जाता। एक काश हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा इश्क नसीब हो जाए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुने और सुनते ही हमारी आंख भी इश्क रसूल के आंसू बहाना शुरू कर दे और दिल भी याद नबी में गमजदा हो जाए। काश ऐसा मिल जाता इश्क नाम सुनते ही, काश ऐसा मिल जाता इश्क नाम सुनते ही, आँख भी उमड़ आती,
غم سے پر جاتا، آنکھ بھی امنڈ آتی، دل بھی غم سے پر جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی تو کوئی عشق کی تمنا کی ہے بارگاہ الہی میں کہ عشق بڑھتا رہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، روز فضو کرے خدا، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ باپا سوال مدنی ایس ایم ایس کے ذریعے میں آیا ہے کہ باپا جان اسلامی بہنیں NIC جو شناختی کارڈ بنتا ہے بنوانے میں کن کن باتوں کی احتیاط کریں؟ تصویر دینی پڑتی ہے اس میں، مجھے کنفرم تصویر دینا پڑتی ہے، لیکن اگر ریکویسٹ کی جائے تو وہ پردہ کروا دیں گے۔ ویسے جو ہے نا وہ نادرا کا دفتر ہوگا تو اس میں بیٹھ کے وہ سب کے سامنے کھینچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کہیں کہ بھائی تصویر تو لیں گے وہ، لیکن وہ پردہ بنوا دیں گے تو پردہ لگا دیتے ہیں، وہ روک لگا دیتے ہیں کہ صرف وہ کمپیوٹر میں اس کی تصویر آ رہی ہوتی ہے۔ مرد نہیں دیکھتا اس کو، وہ تو دیکھے گا جو تصویر بنا رہا ہے، دیکھے گا، اور باقی دوسروں سے ہوگا بس۔ بس وہ جو جتنا بچت ہو سکے یہی ہے، باقی تصویر تو اب دیکھیں گے دوسرے بلا تکلف، مطلب عورتیں تصویریں کھنچواتی ہیں جا کر ان کے پاس ٹھیک ٹھاک بیٹھ کر۔ مجھے بھی اتفاق ہوا تھا نا، میں نے ہوا ہی ادھر شناختی کارڈ، تو اب جیسے ابھی میں نے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، حال ہی میں ترکیب بنوائی تھی، تو اب میں مطلب ظاہر ہے کہ وہ میرے تو یہ پاکستان کی بات نہیں کر، باہر کی بات کر رہا ہوں، اب جاننے والے مدنی چینل پھر دعوت اسلامی تو تنگ بہت کرتے ہیں، رش ہوتا ہے تو کچھ تو جانتے ہی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے میں اسی مطلب جہاں تصویر کھنچوائی نا وہاں پھر وہ ترکیب بنا کر مجھے جو ساتھ تھے انہیں بٹھا دیا، میں وہاں بیٹھ گیا۔ اب عورتیں آئیں، ہاں بالکل، اب میں کیسے پردہ کروں ان سے، یہ تو نہیں کرتی تھی پردہ، اس طرح میں نے بھی کیا، ماڈرن عورتیں عام طور پہ تو ہوتی ہیں جن کو پردے کا ذہن نہیں ہوتا ہے، اور مرد چاہو کھینچ رہا تھا تصویریں، دوسرے مرد بھی ہوتے تھے ساتھ بعض اوقات۔ اب میری صورت پھر یہ پردے کی ہو گئی، خیر اپنے چلو نظر جھکائیں، وہ کتنی دیر تک ایسا جھکائے کہ بالکل یعنی کہ عورت پہ نظر ہی نہ پڑے، یہ دشوار ہوتا ہے، کپڑوں میں نظر پڑتی ہے، بقیہ حصے میں نظر پڑتی ہے، وہ اتنا سا دفتر منا منا۔ تو عیسائی بھائی تھے ساتھ جو تعاون کرتے تھے، وہ عورت کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے تو نہ یہ دیکھ سکیں نہ میری نظر پڑے، یہ ہم نے یہ پردے کی صورت ہماری بنی تھی، ہم دونوں کا پردہ ہو جاتا تھا۔ تو واقعی ایسا دور نازک آ گیا ہے کہ شاید یعنی کہ مردوں کو پردہ برقع پہننا پڑے، اگرچہ جائز نہیں ہے، میں ایک بندہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا دور ہے کہ عورت کو شرم مگر نہیں آتی،
مرد کو اگر آنکھیں جھکانی ہے نظر بچانی ہے تو وہ کرتا رہے. آپ کو یاد ہوگا یہ جہاز دعوت نظارہ دیتی ہوئی فیشن کر کے نکلتی ہیں باہر. آپ کو یاد ہوگا بابا جہاز میں ہم کہیں سے آ رہے تھے تو